إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، عبادات کے لائق وہ اللہ رب العزت کی ذات کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے دن کا بھی بادشاہ ہے. وہ رب اپنے بارے میں فرماتا ہے: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لوگوں، دنیا اور آخرت کی ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے. تو اللہ جب چاہے، جس طرح چاہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یؤتی من یشاء، جس کو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی انسان کے لیے، انسان کو اس میں بھیجا عبادت کے لیے. عبادت کرنے کا مقصد جنت کا حصول اور رب کی رضامندی. اس دنیا کے اندر آنے والا کوئی بھی شخص، آنے والا کوئی بھی انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے میں اس دنیا میں کیوں آ گیا. کبھی تکالیف میں بیٹھ کر سوچے میں اس دنیا میں آ کیوں گیا. کبھی پریشانی میں بیٹھ کے سوچے یا اللہ مجھے بھیجا ہی کیوں تھا. اللہ رب العزت فرماتا ہے: اے انسان، تجھے بھیجنے کا مقصد عبادت، تاکہ تو رب کو راضی کر لے. اور جب تو رب کو راضی کر لے تو رب انعام میں تجھے جنت الفردوس عطا فرما دے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم نے دنیا کے اندر جب معاشرے کے اوپر نظر ڈالی تو ہمیں پتہ چلا کہ معاشرے کے اندر جو چیز لوگوں کو دی گئی تو لوگوں نے اسے اپنا آئیڈیل بنانا شروع کر دیا. معاشرے میں ہر بچی، ہر لڑکی، ہر لڑکا اس وقت جو نوجوانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو کیا دیا گیا؟ معاشرے میں ان کو برائیوں کا گھر، برائیوں کی جڑ ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی گئی. انہوں نے اس میں کیا دیکھا اور اسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیا کہ فلاں اداکار میرا آئیڈیل ہے، فلاں اداکارہ میری آئیڈیل ہے. کبھی ان کی ماؤں نے، کبھی ان کی دادیوں نے وہ ان کو امہات المؤمنین کے قصے نہیں سنائے، صحابہ کرام کے قصے نہیں سنائے، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر نہیں بتائی. ایک دور تھا کہ دادیاں اپنی بیٹیوں، پوتیوں کو، نواسیوں کو لے کر بیٹھ جاتی اور ان کو سیرت بتایا کرتی تھی.
نبی کی بیویوں کی سیرت، نبی کی سیرت، صحابہ کا عمل، بہادر جو صحابہ جیسے حضرت عمر فاروق اور خالد سیف اللہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کسی نہ کسی ملک کو فتح کر لیا کرتے تھے. وہ کوئی جمعہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ کبھی بھی انہوں نے کسی ہفتے میں جنگ کرتے ہوئے کسی ملک کو فتح نہ کیا ہو. وہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے کردار بتایا کرتی تھی تو کن لوگوں کے کردار بتاتی تھی کہ تم نے بننا کیا ہے. تم نے عمر فاروق بننا ہے، تم نے ابو بکر صدیق بننا ہے، تم نے علی بننا ہے، تم نے عثمان بننا ہے اور تم نے یہ بننا ہے. تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر سلطان ایوبی بھی پیدا ہوئے، محمد بن قاسم بھی پیدا ہوئے، کئی ایسے نامور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر اسلام کا نام سربلند کر دیا. آج معاشرے میں کہتی ہوں میں کچھ ایسا کروں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں. اگر ہم قرآن و حدیث کو کھول کے دیکھتے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نام کن لوگوں کا رہا جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے نام کو روشن کرنا چاہا. وہ نام کیسے روشن ہوا؟ کوئی ڈاکٹر بن کے نہیں ہوا، انجینئر بن کے نہیں ہوا. وہ نام روشن ہوا تو کیسے ہوا؟ اللہ کے دین کو نافذ کر کے، اللہ کی شریعت کو ملکوں کے اوپر نافذ کر کے، اللہ کے دین کے اوپر سربلند کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ان کے نام رہتی دنیا تک روشن رہ گئے. آج اگر معاشرے کے اندر ان کو گزرے ہوئے کئی ہزار سال بیت گئے لیکن وہ آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی ان کا نام موجود ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کا کردار پیش کیا جاتا ہے. لیکن چند لوگوں تک، چند لوگوں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر ان باتوں کو وائرل نہیں کیا گیا. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے سیرت امہات المومنین دو وجہ ہے. ایک یہ کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں کیسی تھی. دوسری وجہ کہ ہم ان میں سے کسی کو تو اپنا آئیڈیل بنا لیں. حضرت خدیجہ کو سن کے ان کو آئیڈیل بنا لیں، زینب کو سن کے ان کو آئیڈیل بنا لیں. ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر جب میں ایک امہات المومنین نبی کی ایک بیوی کا ذکر سن کے جاؤں، پورا مہینہ میں اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے ویسی بن کے اگلے مہینے میں دوسری بننے کے لیے آ جاؤں. تو یہ کردار پیش کرنے کا مقصد کہ اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبریاں دنیا کے اندر ہی سنا دی. فرمایا حضرت خدیجہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ اسے موتیوں کے محل کی خوشخبری سنا دو. جس کو دنیا کے اندر موتیوں کے محل کی خوشخبری مل گئی تو کیا وہ ہماری آئیڈیل نہیں ہونی چاہیے کہ میں بھی موتیوں کا محل لے لوں، میں بھی اللہ سے وہ جنت کا محل لے لوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہو، جو خوبصورت ہیرو جواہرات سے بنا ہوا ہو، تاکہ میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں کیا بن جاؤں؟ مقرب لوگوں کے ساتھ. دوسرا کردار حضرت خدیجہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے آئے جبرائیل علیہ السلام، آ کر کہا اے اللہ کے نبی ابھی حضرت خدیجہ آئیں گی، آپ ان کو میرا بھی اور اللہ کا بھی سلام دیجئے. سبحان اللہ. کیوں یہ خوشخبریاں مل گئی؟ کیوں انہیں آئیڈیل بنائیں؟ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے ہمارا بھی ذکر کر لے؟ اللہ ہمارا نام لے کر کہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کہے اے فرشتوں میرا سلام ہے ان کے لیے، تم بھی ان پر سلام بھیجو. تو کیا ہم ایسا نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں. کیوں نہیں بن سکتے؟ فقط کیا ہے ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ان کا کردار کیا. گندی عورتوں کے کردار بتا کے مجھے گندی عورت تو بنا دیا معاشرے نے، لیکن اسلام نے مجھے جو دین دیا، جو صاف ستھرا ماحول دیا، جو سیرت دی، اس کو نہ میں نے سنا نہ مجھے پتا ہے کہ کیا کیا انہوں نے، کیسی قربانیاں دی، کیسے ان کے درجات بلند ہوئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے درجات بلند ہونے کے لیے کہ جو موتیوں کا محل کی خوشخبری دنیا میں مل گئی، اور دوسرا فضل کیا ہوا کہ دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اپنا سلام بھیجا اور جبرائیل نے بھی اپنا سلام دیا. حضرت خدیجہ وہ ایک عورت ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان تک پیش کر دی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قبول کیا، نبوت ان کے اوپر نازل ہوئی،
تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کعبہ میں جب تشریف لے گئے تو کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے گھر ایک صحابی ایک شخص آیا ہوا تھا، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، تو اس چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کیا دیکھتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آئے نماز شروع کی، اتنے میں ایک بچہ بھی آیا، اس نے بھی نماز شروع کر دی، پھر ایک عورت آئی، وہ بھی ان کے پیچھے آ کر نماز شروع کر دی۔ یہ 3 لوگ تھے جو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا ایک میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، جس نے نبوت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ نے ایسی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے تو میں ایسی عبادت کر رہا ہوں۔ دوسرا ان میں کون ہے؟ علی ہے، وہ بھی میرا بھتیجا ہے، جو چھوٹے بچوں میں سے تھا، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والا۔ جو عورت ہے وہ محمد بن عبداللہ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو پتہ چلا عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بھی اس لیے بلند کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی زندگی کے بارے میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام کیا تھا، ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں فٹ کریں گے تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ نبی کی محبت کے بارے میں، نبی کی پیاری بیوی کے بارے میں جن کا ذکر وہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی نہیں بھولے تھے۔ کہتے ہو کیسے بھول جاؤں اس کو جس نے ہر لمحہ میرا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ۔ حضرت خدیجہ نے ٹوٹل عمر 65 ایئرز پائی، 65 سال کی عمر تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اس 65 سالہ زندگی میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری وہ تھے 23 سال۔ 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی اور 40 کے بعد ہم دیکھتے ہیں 50 60 63 23 سالہ 65 25 سالہ زندگی 25 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ اصل میں مجھے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ 63 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، 65 سال تھی تو 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی۔ ان 25 سالوں کے اندر حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے اونچی آواز سے بات کرنا تو کیا، لڑائی جھگڑا کرنا تو کیا، کبھی بھی انہوں نے شکوے شکایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیے۔ آپ نے کتنی زندگی اپنے خاوند کے ساتھ گزار لی؟ 2 سال بھی 2 مہینے بھی نہیں گزرتے۔ میں نے تو آج کی بچیوں کو یہ دیکھا ہے ادھر شادی ہو کے 2 ہفتے ہی نہیں گزرے میرا خاوند ایسے میرا خاوند ایسے نہیں، وہ مجھے ایسے کرتا ہے، میرے ساتھ ایسے رہتا ہے، میں امی ابو کے گھر ایسے تھی۔ ابھی 2 ہفتے ہی نہیں گزرے کہ آپ نے شکوے شکایات شروع کر دیے، جبکہ آپ کا معاملہ حضرت خدیجہ کی طرح بھی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کون تھی؟ قریش مکہ کی مالدار عورت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غریب الحال ہے۔ اسی لیے 25 سال کے ہو گئے، شادی کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ شادی کرنے کے لیے جو اسباب تھے وہ تک ان کے پاس میسر نہیں تھے۔ اب آپ بتائیں شکوہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لیکن کبھی بھی 25 سالہ زندگی میں ان کی زبان سے شکوہ تک نہیں نکلا کہ اے محمد میں تو تمہارے ساتھ شادی کر کے یوں ہو گئی، نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان کی بہن حالہ آتی ہے ملنے کے لیے تو پہچان جاتے ہیں، کہا کہ تو خدیجہ کی بہن کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولتے؟ کہا کیسے بھولوں اس بوڑھی عورت کو جس نے قربانیاں اتنی دی اور زبان سے شکوہ پھر بھی نہیں کیا۔ میں غمگین تھا، مجھے تسلی دیتی تھی، میں پریشان ہو کر گھر آتا تو میری پریشانی دور کرتی، اس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خاوند جو ہے نا شہزادے ہوں، پہلے گھر تو جنت بنائیں۔ آپ گھر کو جنت بنائیں، شہزادے جنت میں آتے۔
آپ جنت کی حور تو بنے، شہزادے آپ کے پاس تبھی آئیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اتنی صابر اور شاکر عورت تھی، شیب ابی طالب میں چمڑے کھا کر بھی شکوہ نہیں کیا۔ وہ مالدار عورت جو سونے اور مخمل کے بستروں پہ سونے والی تھی، میرے گھر آ کر زمین پر سوتے ہوئے بھی زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ وہ عورت جس کے نوکر چاکر ہوتے تھے، میرے گھر آ کر ہاتھوں سے خود کام کرتے ہوئے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ہم کس بات کے شکوے لے کے بیٹھے؟ میری بیٹی نوکرانی تھوڑا ہے، سارے گھر کو سنبھالے، کیوں بھائی وہ نوکرانی بنا کے لے گئے تھے، ساس کو پکڑ لیتے، ساس وہ نہیں لے کے گئی تھی، نوکرانی لے کے گئی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے گھر میں آ کر نیچے زمین پر سونے کے باوجود شکوہ نہیں، ہاتھوں سے کام کرنے کے باوجود شکوہ نہیں ہے، اپنے غلام مجھے ہبہ کر دیتی ہیں، شکوہ نہیں، اپنا مال میرے راستے میں نچھاور کر دیتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں۔ آج ان کی ساری جیبیں خالی کروا کے بھی عورت راضی نہیں ہے۔ 10,000 کا سوٹ شادی پہ بنوا بھی لیتی ہے، جولی جوتا سب کچھ میچنگ کروا بھی لیتی ہے، تب بھی کہتی ہے میرے خاوند نے میری کبھی خواہشیں پوری ہی نہیں کی۔ وہ بیچارہ دن رات ایک کر لیتا ہے، پھر بھی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ تو کیا کرے؟ وہ چوریاں کر کے آئے، ڈاکے ڈال کے آئے، رشوت لے۔ آج کی عورت نے ایک مرد کو حلال کی بجائے حرام کمانے والا بنا دیا۔ آج کی عورت نے مرد کو رشوت لینے پہ مجبور کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ شکوے ہی اس کے ختم نہیں ہوتے۔ آج اللہ رب العزت کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہر ڈرامے کے ایک ایک قسط میں ہر اداکار نئے سے نیا ڈریس پہن کر آتی ہے، تو میں نے سوچا ہر فنکشن پہ میرا بھی نیا ڈریس ہوگا تو تبھی فنکشن ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ واللہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی جو سونے اور مخمل کے بستر پر سوتی تھی، جن کے غلام تھے اور غلاموں کی تعدادیں بھی تھی، مکہ کی مالدار عورت، گھر میں بستر نہیں ہے، فرش کے اوپر سونا پڑا، شکوہ نہیں ہے، ہاتھوں سے کام کرنا پڑا، شکوہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے غمزدہ ہو کر آتے تو شکوہ نہیں ہے، پریشان ہو کر آتے تو شکوہ نہیں ہے، بلکہ کیا کرتی تھی؟ اللہ کے نبی کو تسلیاں دیا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو میری عمر 40 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصہ تک میرے ساتھ رہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے آثار محسوس ہوئے تو انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں دنیا کی رونقیں انہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو غار ہیرا میں لے جاتے اور وہاں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ میرے سے تھوڑا سا گھر کا سامان بندواتے، وہ سامان لے کر غار ہیرا مکہ سے 3 کلومیٹر دور ہے، وہاں جاتے اور وہاں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا، جتنی طاقت ہوتی عبادت کرتے، پھر واپس آتے، پھر سامان لے کر دوبارہ چلے جاتے تھے۔ کہتی ہے کہ غار ہیرا میں عبادات کرتے کرتے ایک دن وہ جب واپس آئے تو کانپ رہے تھے، بہت زیادہ کپ کپی تاری ہوئی تھی۔ کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ میں نے کمبل اڑایا تو اس کے بعد تھوڑا انہیں اطمینان آیا، تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسے ایسے آج غار ہیرا میں روشنی ہوئی، ایسے کوئی آیا اور اس نے مجھے ایسے پڑھنے کے لیے کہا، 4 آیات پڑھائیں، لیکن میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، مجھے بار بار بھینچا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے۔ کہا نہ ڈریے، چلتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد کی خواہش تھی کہ یہ ان کا کزن تھا حضرت خدیجہ کا، تو ان کی خواہش تھی کہ ورقہ بن نوفل سے ان کا نکاح ہو جائے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ورقہ بن نوفل سے تو نکاح نہ ہوا، لیکن حضرت خدیجہ کا پہلا نکاح حالہ سے ہوا، جسے ابو حالہ کہا جاتا ہے۔ حالہ سے شادی کے چند سال ہی گزرے تھے، کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد عتیق دوسرا خاوند تھا جن سے
حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا۔ حالہ کا پورا نام ہے ابو حالہ بن نباش بن زرارہ، ابو حالہ بن نباش بن زرارہ، اور عتیق کا پورا نام ہے عتیق بن عابد بن عبداللہ۔ عتیق کے بارے میں آتا ہے وہ تو وفات پا گئے ابو حالہ، لیکن عتیق کے بارے میں آتا ہے کہ عتیق سے شادی کے کچھ عرصہ بعد جنگ فجار ہوئی تھی، جس میں حضرت خدیجہ کے والد بھی اور عتیق بھی دونوں مارے گئے، دونوں اس جنگ میں مارے گئے، دونوں ختم ہو گئے۔ اب حضرت خدیجہ کی شادی دو لوگوں سے ہو چکی، دو لوگوں سے ہونے کے بعد حضرت خدیجہ کی شادی کے لیے ابھی بھی پیغامات آ رہے تھے۔ مکہ کے رئیس، مکہ کے بڑے امیر لوگ پیغام بھیجتے تھے حضرت خدیجہ کو کہ شادی کر لو، لیکن حضرت خدیجہ کا دل کسی کے ساتھ بھی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جب اپنی زندگی کو مینج کرنا شروع کیا تو انہوں نے تجارت کا مال عربوں کے ہاتھوں میں، کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ تجارت کا مال گرمیوں میں شام میں لے کر جاتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارت کا سامان لے کر جایا کرتے تھے، تو یہ عربوں کے ہاتھوں میں تجارت کا سلسلہ شروع کیا تو کہتی ہیں کہ وہ تجارت ان کی بڑھتی چلی گئی اور وہ مالدار ہوتی چلی گئی۔ رئیس اور بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے، لیکن حضرت خدیجہ کا دل کسی کی طرف بھی مائل نہ ہوا، انہوں نے کسی سے بھی شادی کے لیے رضامندی اختیار نہ کی، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ سے کہا، اے محمد، جیسے حضرت خدیجہ کا مال لے کر دوسرے عرب لوگ جاتے ہیں تو تم بھی کیوں نہیں کرتے کہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر جاؤ اور شام کے علاقے میں تجارت کے لیے لے کر جاؤ اور واپس لے آؤ تاکہ تم بھی کچھ کما سکو۔ یعنی کہ حالات بہت زیادہ کشیدہ تھے تو کمانے کے لیے کہا میں خود سے کیسے جا کر حضرت خدیجہ سے کہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ ادھر حضرت خدیجہ بھی محمد بن عبداللہ کے بارے میں بہت سی باتیں سن رہی تھی، مثلا ان کے بارے میں کیا سن رہی تھی؟ آپ کی امانت کے بارے میں، دیانت کے بارے میں، راست گوئی کے بارے میں اور بلند اخلاق کے بارے میں۔ امانت و دیانت سن رہی تھی اور اس کے بعد ان کے حوالے سے بلند اخلاق کے بارے میں سن رہی تھی کہ ان کا اخلاق بہت بلند ہے، اور راست گوئی یعنی سچے، یہ چیزیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں پتا تھا اب ایک تجارت کرنے والا، وہ چاہے کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، جب وہ تجارت کرتی ہے یا کرتا ہے تو اسے سب کے لوگوں کے معاملات کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے تاکہ اپنا مال لے کر میں بھیجنے والے جو شخص ہو تو اس کو اس کا بایو ڈیٹا پتا ہو تاکہ اس کا مال صحیح طریقے سے جائے اور آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بارے میں 4 چیزیں بڑی معروف ہے تو حضرت خدیجہ بھی یہ چاہتی تھی کہ میرا مال محمد بن عبداللہ شام لے کر جائیں، تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی چاہ رہے تھے۔ محمد بن عبداللہ کو پیغام حضرت خدیجہ نے ہی پہنچایا کہ کیا آپ میرا سامان تجارت لے کر شام میں جا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ کا مال لے کر میسرہ نامی غلام کے ساتھ شام میں تجارت کا سامان لے کر گئے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ راستے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے۔ کیا دیکھا؟ سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں چل رہے ہیں ان کے اوپر ایک بادل سایہ فگن ہے، جیسا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ کی بیٹی شیمہ جو بکریاں چرانے کے لیے لے جایا کرتی تھی، ایک دن ماں کو ضد کر کے بیٹھ گئی، امی جان میرے ساتھ بھائی کو بھی بھیجے۔ ماں نے کہا بھائی بہت چھوٹا ہے، کہا اس دن بھی تو لے گئی تھی، میں نے خیال رکھا تھا میں اس کو لے کر جاؤں گی۔ ماں نے کہا نہیں رہنے دو، کہا آپ نہیں جانتی جب میں محمد کو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تو میں نے کیا کیا دیکھا؟ کہا کیا کیا دیکھا؟ کہا کہ بادل کا سایہ فگن رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ نہیں لگتی تھی، میں بھی سائے میں رہی۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ ہم نے بکریوں کو چھوڑ دیا، ورنہ مجھے بکریوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے ہوا یہ کہ بکریاں خود چر کر میرے پاس پہنچ گئی تھیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ بھائی میرے ساتھ جائے، آج بھی میں یہ فائدے دیکھوں۔ تو یہ تو بچپن سے ہی دیکھ رہے تھے معاملات، اور جب حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے سپرد کیا تو کس واقعے کو دیکھ کر شک صدر
سینے کو چاک کیا گیا تھا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا۔ تو یہ معاملہ بھی ان کے بہن بھائیوں نے دیکھا، آ کر اماں کو بتایا، اماں جی محمد کو کسی نے چیر پھاڑ دیا ہے، ان کا سینہ چاک ہو گیا۔ لیکن جب وہ خود آئیں تو تب تک سل بھی چکا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ تھا۔ اس معاملے سے ڈرتے ہوئے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اب میسرہ کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، راستے میں یہ معاملہ دیکھا، پھر کیا دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام میں پہنچ گئے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے، وہاں دور ایک گرجا گھر تھا، وہاں پادری کھڑا تھا۔ پادری مجھے جانتا تھا، میں پادری کو جانتا تھا، کیونکہ سامان تجارت لے کر میں بھی شام جایا کرتا تھا، تو جان پہچان تھی۔ تو مجھے کہا ادھر آؤ، یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے، عرب قریشیوں میں سے ہے۔ کہا یاد رکھو میری ایک بات، اس درخت کے سائے میں آج تک صرف نبی بیٹھا ہے، نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کتاب تورات میں جس نبی کی پیشن گوئی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید کہ یہ وہی ہیں، کیونکہ اس درخت کے نیچے کسی نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھا۔ تو تم اس کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت جب لے کر کھول کر بیٹھے بیچنے کے لیے، تو راستے میں بارش کی وجہ سے کچھ غلہ گیلا ہو گیا اور کچھ خشک رہ گیا۔ جب سامان تجارت کھولا تو سب لوگوں نے دونوں کو مکس کر دیا، لیکن نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیلے مال کو الگ رکھا، خشک مال کو الگ رکھا، گیلے مال کی قیمت گھٹا دی اور خشک مال کی قیمت ویسے ہی رکھی جو تھی۔ میسرہ کہتے ہیں میں نے کہا اس طرح تو ہمیں بہت نقصان ہوگا، آپ بھی مال ملا دیجئے۔ کہا نہیں ہوتا نقصان۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہم لوگوں کو ایک مال غلط دے رہے ہیں تو اس کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے۔ یہ کیا اچھے مال کی طرح اس مال کو بھی ملا کر وہ قیمت میں نہیں دے سکتا، کیونکہ راست گوئی تو مشہور تھی، صداقت تو مشہور تھی ان کے بارے میں۔ کہتے ہیں خیر انہوں نے مال بیچا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے مال بھی خریدا، کہاں آ کر؟ وہیں سے مال خریدیں گے نا جہاں سے اچھا مال مل رہا ہوگا۔ اگر ناقص مال مل رہا ہوگا تو کم ریٹ پر مل رہا ہوگا، تو ساری دنیا بھاگے گی نا اس شاپ کے اوپر، اس جگہ پہ جائے گی۔ ایک لے کے گیا تو اس نے جا کے بتایا، لوگوں نے تو مال کو ملا دیا، سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور پیسے بھی ان کے بڑے ہیں، اور اس نے مال کو الگ الگ رکھا ہے اور پیسے بھی صحیح ہے، مناسب ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا مال آ کر خریدا، سامان تجارت واپس آ گیا، منافع بھی آ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے زندگی میں تجارت کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا، اس جیسی برکات میں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت خدیجہ بہت متاثر تو پہلے بھی تھی چاروں خوبیوں کی وجہ سے، اب یہ خوبی بھی ان کو بھا گئی۔ جو بڑے بڑے رئیس ان کو شادی کا پیغام دے رہے تھے، ان کی بات نہیں مانی تھی، لیکن اب دل چاہ رہا تھا کہ محمد سے میرا نکاح ہو جائے۔ اپنی سہیلی کو بلایا، سہیلی آئی اور سہیلی نے پوچھا، کون سی سہیلی؟ سہیلی کے بارے میں آتا ہے نفیسہ بن مینا، یہ سہیلی تھی۔ اس کو بلایا اور اس کو اپنا اظہار کیا۔ سہیلی نے کہا اچھا میں ذرا پتہ کر کے آتی ہوں۔ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگتا تھا، کہ آپ کس سے نکاح کرنا چاہتے؟ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کہا مجھ سے غریب الحال سے شادی کون کرے گا؟ کہا اگر کوئی مالدار ہونے کے باوجود آپ سے شادی کر لے تو کیا آپ اس سے شادی کر لیں گے؟ کہا اگر وہ شادی کرنا چاہے گی تو میں بھی کر لوں گا۔ یعنی سہیلی کا راز بھی رکھ لیا اور آ کر بات بھی اچھے انداز میں کر دی، اور محمد کا پیغام لے کر اپنی سہیلی کے پاس واپس آئی۔ اے خدیجہ، وہ تو راضی ہیں۔ ادھر خدیجہ نے والد تو زندہ نہیں تھے، جو قریبی رشتہ دار بڑے تھے جیسے ورقہ بن نوفل اور اس کے علاوہ ان کے چچاؤں میں سے کچھ تھے، تو وہ ان تک پیغام دیا کہ میں اب شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی ایک بیوہ عورت، ایک طلاق یافتہ عورت اپنا نکاح کے حوالے سے خود اپنے بڑوں سے بات کر سکتی ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں یا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ کہا میں محمد بن عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر محمد بن عبداللہ کو بھی حضرت ابو طالب تک پیغام پہنچا۔ حضرت ابو طالب بھی راضی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ خود تم سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو تم بھی اس سے شادی کر لو۔
ادھر حضرت خدیجہ بھی راضی ہو گئی. ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ کی طرف سے خطبہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا. انہوں نے خطبے میں یہی اظہار کیا، ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے. پھر اس کے بعد کہا کہ ہم آپ کے سامنے ہیں، ہمارا خاندان قریش کا معزز خاندان ہے، ہم غریب الحال ضرور ہیں پر معزز خاندان میں سے ہیں، یعنی ہماری عزت کا چرچا ہے. تو ادھر ورقہ بن نوفل نے جو خطبہ پڑھا تو اس میں انہوں نے کہا ہم خود ہی، یعنی خطبہ پڑھنے کے بعد کہا کہ ہم خود ہی حضرت خدیجہ کی شادی محمد بن عبداللہ سے کرنا چاہتے ہیں. تو یوں دونوں کے خطبے کے بعد ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا. تو ایک روایت میں آتا ہے 400 درہم، دوسری روایت میں آتا ہے 500 درہم حق مہر کے عوض ان کا نکاح پڑھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اب وہ آ گئی. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا جو حق مہر تھا وہ کوئی 32 روپے نہیں تھا، 500 درہم تھے یا 400 درہم تھے جو ان کا مختص کیا گیا تھا. یوں یعنی کہ پتہ چلا کہ حق مہر ہونا بھی ضروری ہے اور اتنا کہ جتنا وہ دے سکے. تو یہاں پر حضرت خدیجہ کا حق مہر یہ تھا. حضرت خدیجہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ عبد العزا بن قصا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے قصا، تو انہی میں سے، یہ قبیلے میں سے حضرت خدیجہ بھی تھی. تو یہ ان کا قبیلے کا تعلق تھا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وجہ کیا تھی شادی کرنے کی، حکمت کیا تھی؟ یعنی کوئی بھی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سبب کے، بغیر حکمت کے نہیں کی. حضرت خدیجہ کے بارے میں سبب ملتا ہے، جو حکمت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا تھا. یہ بات بتانے کی وجہ کیوں ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگریزوں نے اپنی کتابوں میں نعوذ باللہ بہت غلط نقشہ کھینچا ان کے بارے میں کہ ان کا نبی، اس کے اندر مردوں کی طرح شہوت بہت زیادہ تھی تو وہ اس لیے بہت زیادہ شادیاں کی. تو پہلی شادی کے حوالے سے بھی سبب کیا ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام پہنچایا. اگر ان کے اندر یہ چیز ہوتی تو وہ پہلے ہی شادی کر لیتے. اللہ کے نبی نے صاف ستھری زندگی بسر کی، امانت دار تھے، دیانت دار تھے، راست گوئی تھے، بلند اخلاق والے تھے. بلند اخلاق والے کی یہ باتیں زیب دیتی ہیں ہمارے مسلمان بچیوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے. اب جب وہ یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو انہیں کیا لگتا ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر پروفیسر جو بھی کہتے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر پروفیسر جیسا بھی کہتے ہیں ویسا کر لے گناہ نہیں ہے، جب پڑھایا یہی جا رہا ہے کہ تمہارا تو نبی بھی ایسا تھا. نعوذ باللہ. اور آپ کے سامنے جتنے بھی لوگ نیوز دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے آج کل بہاولپور یونیورسٹی کے حوالے سے، کیسے کیسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ سارے تعلیمی اداروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. آج صبح ایک بہن سے ملی تو میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کیسے ایسے باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا آپ کون سے کالج میں پڑھ رہی ہو؟ کہا پنجاب کالج میں. میں نے کہا ادھر کیسا ماحول ہے؟ آپ تو بڑی، یعنی کہ وہ خاندان جو تھا، وہ لوگ جو تھے کافی سینسیبل تھے، دین کو سمجھنے والے ہیں. اب آیا ان کا حجاب، ان کا سب کچھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ کیسے وہاں پڑھی؟ کہتی پوری کلاس میں صرف حجاب میں نے لیا ہوتا ہے. ہمارے کالج کے اندر بھی بے حیائی بہت زیادہ ہے. کہتی یہ تو باتیں جو آپ سن رہی ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے حوالے سے تو آپ اب سنیے. میں نے کہا نہیں، میں نے تو بہت پہلے سنی ہیں، یہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے. یہاں تک کہ پروفیسر سیمسٹر میں نمبر بھی نہیں دیتے. میں نے تو یہ تک سنا ہے کہ جب تک وہ کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانو گے ہم سیمسٹر میں نمبر نہیں دیں گے تو ہمیں فیل کر دیں گے. آج اس نمبروں کی اہمیت نے عورت کو اپنی عزت بھی دوڑ لگانے کے لیے تیار ہو گئی. اسے یہ پتا ہی نہیں ہے بس گھر والوں کا پریشر کیا ہوتا ہے. نمبر آنے چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے، تمہاری پوزیشن ہونی چاہیے. چاہے اس صورت میں 10 مردوں کے ساتھ 10 راتیں گزارو یا 100 راتیں گزار کے. نعوذ باللہ. جب ایک عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے اس کو وہاں تک تعلیم لینی چاہیے جہاں تک اس کی عزت محفوظ ہے. جب اس کی عزت داغدار ہونے کا معاملہ ہے، نہ میرٹ کی ضرورت ہے نہ نمبروں کی ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟
نیپولین نے کیا کہا تھا؟ کس کو یاد ہے؟ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو یہ جو فکرہ جو ہے نا، اس کو کافروں نے پکڑ لیا کہ نہ اچھی مائیں رہیں نہ اچھی قوم بنے. بنی ہے کوئی اچھی قوم؟ کیوں نہیں بنی؟ اچھی مائیں نہیں رہ گئی. محمد بن قاسم جیسی ماں ہے، امام بخاری جیسی ماں ہے جو راتوں کو اٹھ کے اپنے لیے دعائیں کر رہی ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. ابھی قاری صہیب احمد میر محمدی کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے 2 دن پہلے. کیا ان کے بارے میں آ رہا ہے؟ کہ اس کی والدہ کے بارے میں آ رہا ہے کبھی تہجد نہیں چھوڑی. ہماری تو فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں. تم مجھے اچھی مائیں دو. انہوں نے کہا نہ اچھی مائیں رکھو نہ اچھی قوم ہوگی. ان ماں کو کیا کرو؟ خراب کر دو. نہ مائیں پاک دامن رہیں گی، نہ صاف ستھری رہیں گی، نہ عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، نہ ان کی اگلی نسل ایسی ہوگی. اب آپ دیکھ لیں ہماری ماں کے پاس کیا ہے. ایک ماں کے حوالے سے کیا آتا ہے کہ ایک عورت کی تعلیم نہیں ہے، وہ پورے معاشرے کی تعلیم ہے. کون سی تعلیم؟ کبھی یہ بھی سرچ کی ہے؟ دینی تعلیم. دنیاوی تعلیم کی بات نہیں ہو رہی، دینی تعلیم کی بات. کہ دینی تعلیم ایک عورت کی ایسی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ معاشرے کو تعمیر کرنا ہے. جب وہ خود اچھی ماں بنے گی، دین سے بنے گی، دنیا سے نہیں بنتی. دنیا کی جتنی تعلیم حاصل کر لے کبھی وہ اچھی ماں نہیں بن سکتی. کیا اس نے اپنے بچوں کو جنت میں جانے کا سبق پڑھایا؟ کیا اس نے اپنے بچوں کو جہنم میں جانے والے باتیں بتائی؟ آج تک ہم یہ سنتے تھے کہ شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا. آج ایک اور بات بھی سن لو، بے نمازی بھی جہنم میں جائے گا. بے نمازی کا بھی جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کیا ہم ماؤں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے مجھے کچھ نہیں چاہیے، پہلے تمہاری نمازیں چاہیے؟ آج کی عورت نے اپنے آپ کو اتنا داؤ پہ لگایا. اور ایک وہ ماں بھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے اپنا مال، اپنی دنیا، اپنا سب کچھ دین کی خاطر ختم کر دیا. آج دین کو ختم کر رہے ہیں اس مال و دولت کے لیے. جابیں کر رہے ہیں تو اس مال و دولت کے لیے. 2 ٹکے کی نوکریاں کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا گھر چلا لیں گے. یاد رکھیں معاشرے میں آپ کا رزق لکھا جا چکا ہے. اگر آپ دین کو سمجھ لیتی ہے اللہ پھر بھی آپ کو رزق دے دے. تو یہ تعلیم نہیں ہے. اسلامیہ یونیورسٹی میں اتنا انکشافات، اتنی باتیں، نام دیکھے اسلامیہ، بدنام کیوں کیا اسلامیہ کو؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اسلام کچھ بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ. آج ہمارے اسلام کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، ہمارے اسلامی ناموں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، ہمارے قرآن کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، ہمارے دین کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں چپ کے لبادے اوڑھ کے. اور ایک وہ ماں جس نے اپنی ساری تجارتیں، سارا مال دین اسلام کے لیے وقف کر دیا. خود نرم بستر پر سونے والی، سخت زمین پر سونے والی بن گئی، خود نرم چیزیں کھانے والی. شیب ابی طالب میں کیا ہوا؟ 3 سال کا محاصرہ ہوا. شیب ابی طالب میں وہ مقید ہو گئی. اب کیا ہوا؟ پانی ختم ہے، اپنا لعاب نکال کے اپنی بچی کے منہ میں ڈال رہی ہیں تاکہ بچی تو زندہ رہ جائے. کھانے کو کچھ نہیں ہے. کیا رہ گئے ہیں؟ اپنے جانوروں کے چمڑے. جانور بھی تو مر گئے نا وہاں، جو اندر ساتھ تھے وہ بھی مر گئے. ان کے چمڑے وہ کھا رہی ہیں. زبان سے شکوہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اپنی بچیوں کو سبق دیں. وہ اچھا کھانا کھا کر بھی نہ شکریہ کرتی ہیں. امی میرے خاوند کے پاس تو کچھ نہیں، کیا دیکھ کر شادی کی تھی؟ سب کچھ ہے الحمدللہ. جب آپ الحمدللہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اور بھی زیادہ ہوگا. اللہ شکر کرنے والے کو اور بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والے سے وہ بھی لے لیتا ہے جو اس کے پاس ہے. ناشکری عورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو خاوند اپنی عورت میں ناشکری کو دیکھے اور پھر بھی وہ اس کو رکھے اللہ کی طرف سے اس کے لعنت برستی. کیا آپ نے اپنی بیٹی کو یہ سبق پڑھایا؟ ناشکری نہیں کرنی، شکر پڑھنا ہے. کیسا شکر؟ اگر تمہیں نمک سے بھی روٹی کھانی پڑے تب بھی شکر پڑھو. 2 کی بجائے 1 ٹائم کھانا ملے تب بھی شکر پڑھو. نہیں ملا تب بھی شکر کرو. حضرت خدیجہ کو دیکھو، حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت عائشہ کو دیکھو. مہینے چولہے نہیں جلے، زبان پہ شکوے نہیں ہیں. صابرہ عورت.
صابر اور شاکر کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جنت ان کو عطا کر دی جائے گی۔ کیا کریں ہم تو کہتے یہ ہے تو وہ ہے، یہ ہے تو وہ ہے۔ میں کل سورہ آل عمران پڑھا رہی تھی، اس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اس کے اہل ہوتے ہو تو تم پر وہ فضل میں کرتا ہوں، جب تم اس کے اہل ہی نہیں رہتے تو تم سے وہ فضل اٹھا لیتا ہوں۔ ہم اس اہل نہیں رہ گئے کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر اترے، پھر چاہے پیٹرول مانگے ہوں، پھر چاہے جو چیز بھی مہنگی ہوتی رہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ اہل نہیں رہ گئے، اللہ آپ پر رحمت کیسے کرے؟ کیا کیا ہو رہا ہے، کس کس جگہ پر ہو رہا ہے؟ مدرسوں میں، مسجدوں میں اور یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ہوٹلوں میں، بڑے بڑے کلبوں میں، ہر جگہ بے حیائی پھیل چکی ہے۔ اللہ کی رحمت کیسے؟ ایک عورت نے اپنے آپ کو بنا سنگار کر باہر نکال دیا، بتاؤ اللہ کی طرف سے رحمت کیسے؟ تو اللہ رب العزت ہمارے سامنے یہ مثالیں کیوں دے رہا ہے کہ تمہارے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ امہات المؤمنین جنہیں جنت کی خوشخبریاں مل گئی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک جب اتنی مشقت والی زندگی بسر کی تو کیا ہوا؟ حالت خراب ہونے لگی، صحت بگڑ گئی، صحت خراب رہنے لگی۔ باہر آئے، شیب ابی طالب کا معاشرہ ختم ہو گیا، باہر آئیں، اسی شیب ابی طالب کے پرکٹھن حالات کی وجہ سے وہ اپنی جان خالق حقیقی سے جا ملا بیٹھے، کیونکہ صحت پھر بہتر نہیں ہوئی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بیوی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ زیادہ کھانے کو یا کچھ دعوت کرنے کو یا کوئی صدقہ کرتے یا کوئی بکری ذبح کرتے یا کوئی اونٹ ذبح کرتے، کیا کہتے؟ جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں دے کر آؤ۔ نہیں بھولتی وہ مجھے، زندگی کے ہر لمحہ پر انہوں نے ساتھ دیا۔ وہی نازل ہوئی تو قبر کہاں لے کے گئی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس۔ کیوں لے کر گئی؟ چلے ان سے جا کر پوچھتے ہیں۔ ان کے پاس گئے تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہ بندہ تھا، وہ فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتا تھا۔ آپ پر جو غار ہرا میں فرشتہ آیا ہے تو یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ پر بھی نازل ہوتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یاد رکھو اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، بڑے کٹھن حالات آئیں گے۔ کہا کیسے کٹھن حالات آئیں گے؟ کہا جس نے بھی نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد اس کی زندگی مشکل ضرور ہوتی ہے۔ تو آپ بھی جب دین اسلام پر چلیں گے راستے کٹھن ضرور آئیں گے، لیکن ان کٹھن راستوں کے اندر آسانیاں بھی اللہ رب العزت دے گا۔ کیسی آسانیاں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم 1 قدم چل کے آتے ہو، میں تمہاری طرف 10 قدم چل کر آتا ہوں۔ اللہ اپنی رحمتیں کرے گا، اللہ اپنا فضل کرے گا۔ اگر انہوں نے 10 سال 12 سال مکہ کے اندر پرکٹھن حالات گزارے تو اللہ نے مدینے میں ان کو بڑے اچھے حالات دیے، یہاں تک کہ مالوں کے ڈھیر پڑے ہیں، غلاموں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت نے تنگیوں کے ساتھ آسانیاں بھی دکھا دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بارے میں آتا ہے پہلے خاوند سے ان کی اولاد جو تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ حالہ، طاہر اور ہند، اور دوسرے خاوند کے بارے میں آتا ہے ہند بن عتیق، تیسرے خاوند کے بارے میں آتا ہے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ یہ تھے حضرت خدیجہ کی اولاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اولاد کی بھی پرورش کی، ان کو بھی اچھا مقام دیا، اچھی جگہوں پہ انہیں رکھا، یعنی ان کے ساتھ یتیم ہونے کی وجہ سے ان کے سر پر دستے شفقت والا ہاتھ رکھا۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں حضرت خدیجہ سے محبت کیوں نہ کروں، یہ وہ میری پہلی بیوی اور آخری بیوی ہے جن سے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی۔ اور حضرت خدیجہ اس بات کے اوپر فخر کرتی ہیں کہ میری زندگی میں کوئی سکن نہیں آئی تھی،
یعنی حضرت خدیجہ اکیلی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی اور 50 سال کی عمر کے ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وفات پا چکی تھی. تو اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی اور نہیں کی تھی. اس کے بعد آگے سلسلہ شادیوں کا شروع ہوا تو وہ بھی وجوہات ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. کس کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کیا اور کتنا ٹائم رہے, یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے ہمیں احادیث کے اندر بتا دی, تاریخ کے اندر بتا دی. تو سیدہ خدیجہ کی یہ اولاد جو تھی, ان کے بارے میں آتا ہے کہ قاسم اور عبداللہ, یہ دو جو بیٹے ہوئے تھے, ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے پیدا ہوئے اور وفات پا گئے, گود ہی میں وفات پا گئے, چھوٹے ہی تھے وفات پا گئے, تو قریش مکہ نے کیا کہا, کفار مکہ نے کیا کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا. یعنی بیٹے تو ہے ہی نہیں, بیٹوں سے سلسلہ آگے چلتا ہے تو بیٹے تو ہے نہیں, آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے سورۃ کوثر اس موقع پر نازل فرما کے کہا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, کہ تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا, تیرا نام تو اللہ کے نام کے ساتھ رہے. اطیعوا اللہ وعطی الرسول, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے انہوں نے ایسے باتیں کی تھی, تو اللہ نے تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر اتار دی اور فرمایا کہ میں نے تیرے بعد کوئی نبی نہیں رکھنا, اس لیے بیٹے پیدا ہونے کے باوجود ان کو ڈیتھ ہو گئی. بیٹے دیے تو ہیں نا, ڈیتھ ہو گئی. وجہ کیا تھی کہ آگے نبوت کا سلسلہ نہیں چلانا تھا, ختم نبوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اس لیے آگے نسل اولاد کی بیٹیاں تو تھی, بیٹے ہونے کے باوجود وفات پا گئے. تو یہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق. کتنا عرصہ رہا, 25 سال کے اندر. تو 25 سال کی زندگی ہم دیکھ لیں, مکہ کے اندر کس قدر کٹھن دور تھا, لیکن کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی. کیسے کٹھن حالات تھے, یہاں تک کہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے, تکلیفیں دیتے تھے, پریشانیاں دیتے تھے. تسلی کون دیتا تھا, حضرت خدیجہ. گھر کو جنت کا ماحول بنایا ہوا تھا. نبی پریشان حال آتے ہیں, نبی کو اپنی گود میں لٹا لیتی, تسلی دیتی, پیار کرتی, محبت کرتی اور پھر دلاسا کی الفاظ سے دیتی. آپ بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں, آپ یتیموں کے ہاتھ سروں پر دستے شفقت رکھتے ہیں, آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ وہ اوصاف ہے جو حضرت خدیجہ کو پسند تھے. انہی اوصاف کو لے کر وہ بات کرتی تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دل گرفتہ ہو چکے ہیں, پریشان ہیں, ان الفاظ کو سن کر ان میں نئی زندگی کی امنگ آ جاتی تھی اور وہ دوبارہ تگودو میں لگ جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی حضرت خدیجہ جیسی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. تو اب ہم نے اس میں سے عملی پوائنٹس کیا کیا نکالے, میں آپ سے پوچھوں گی. میں تو بتانے کو بتا دوں گی, لیکن میں بھی تو دیکھوں آپ نے سننے کے بعد اس میں کیا کیا عمل ہم کر سکتے ہیں, کہ حضرت خدیجہ کی زندگی سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق دیا نا کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگے. تو یہ نہیں کہنا کہ میرے خاوند کے پاس یہ نہیں ہے, تو سونا کے لیے اگر کوئی جگہ بھی نہ ہو تو کہاں سوئیں گے, زمین پہ سونا پسند کر لیں گے. تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کوئی تخت بنا کر دو. اللہ تعالی ہمیں ایسے صابر و شاکر بنا دے. اللہ تعالی جب تک زندگی رکھے ایمان پر, اسلام پر, اور جب موت دے تو اسلام پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.